کیا کہ وہ سوال کیا جو ہماری پڑھی لکھی عورتیں اور اپنے آپ کو مردوں کے برابر سمجھنے والی عورتیں اور کہنے والی کہ ہم گاڑی کا دوسرا پہیا، شوہر بیوی گاڑی کے دو پہیے، ایک وہ ہے تو ایک پہیا ہم، جو اس قسم کی باتیں کرنے والی عورتیں اکثر ایک اعتراض کرتی کہ اسلام نے یہ کیا حکم لگایا کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہو تو اس کی بیٹی کو ایک حصہ ملے گا، اس کے بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، عورت کا حصہ آدھا کیوں ہے؟ ہم تو بالکل مردوں کے برابر ہیں، ایک پہیا ہے گاڑی کا، ہمارے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی، تو یہ آدھا حصہ ہم کو کیوں دیا جا رہا؟ یہ سوال اس وقت تک صحیح جب تک عورت کہے کہ میں سمجھنے کے لیے سوال کر رہی اور میری سمجھ میں آئی یا نہ، عمل تو میں حکم خدا پہ کروں، لیکن بہرحال ذرا ذہن کو بھی سیٹسفیکشن ملے، وہاں تک سوال میں حرج نہیں۔ یہی سوال کسی نے جا کے امام سے کیا، بہت ہی مشہور روایت، مولا مردوں کو ڈبل حصہ اللہ نے کیوں دیا؟ تو امام کا جواب ہر ایک کو یاد ہے۔ امام نے فرمایا اس لیے کہ عورت کو جو کچھ دیا گیا وہ بھی ایک طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے لیے ایک زائد چیز ہے، سرپلس، اس لیے کہ عورت کو جو بھی ملا اس پہ کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں، نہ اسے اپنا خرچہ اٹھانا، نہ اسے اپنے شوہر کا خرچہ اٹھانا، نہ نارمل سرکمسٹانسز میں اپنی اولاد کا خرچہ اٹھانا۔ مرد بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اسے آپ نے ڈبل دے دی، مگر یہ بھی تو دے، اس پر اپنا بوجھ، اس پر اپنی اولاد کا بوجھ، اس پر اپنی بیوی کا بوجھ، اس پہ اپنے والدین کا بوجھ۔ نفقہ اقارب کی بحث ہے کہ اس میں عورت ہے یا نہیں، لیکن بہرحال معصوم کا بھی جواب یہ کہ عورت کا تو کوئی خرچہ ہی نہیں، اس کا سارا خرچہ جو ہے وہ اس کا شوہر ادا کرے گا۔ اچھا، اب ایک طرف ہم نے دیکھا کہ مسئلہ کیا بنا کہ جب عورت کے لیے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پیسے کی، تو گویا نوکری کرنا، تجارت کرنا، یہ سب عورت کے لیے معاف ہے۔ ہاں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کہیں گے ہمارے مجتہدین فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر حجاب کے ساتھ کوئی عورت نوکری کرنا چاہے تو جائز ہے۔ نہیں، وہ جائز الگ کیوں؟ یہ کسی نے نہیں کہا کہ مستحب یا ثواب، نہیں، اجازت ہے، لیکن بہرحال وہ جو کچھ بھی کر رہی اسلام کے اعتبار سے اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کا سارا خرچہ اس کے شوہر کو برداشت کرنا تھا۔ ایک بات یہ، اب ٹھیک ہے، عام لوگوں سے پوچھیں کہ